السلام علیکم all viewers, ویلکم ٹو مائی چینل MCQs فار یو. تو دوستو آج ہم ایک نیا پیپر اپلوڈ کر لیتے ہیں. یہ پیپر کل ہی یعنی 14/3/2021 کو ایٹا کے تھرو DC آفس بنو کے لیے لیا گیا ہے، اور یہ پیپر جو ہے اسسٹنٹ کے لیے تھا، اسسٹنٹ کے پوسٹ کے لیے. اس کے پاکستان اسٹڈی، جنرل نالج اور اسلامیات کی MCQs جو اب تک ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو پہلا پارٹ جو ہے یہ پاکستان اسٹڈی کا ہے. اس میں وہ پوچھ رہے ہیں، کویسچن نمبر 1 شروع کرتے ہیں. ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو یہ ٹائٹل جو تھا ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر جو تھا یہ قائد اعظم کو دیا گیا تھا. قائد اعظم از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویسچن نمبر 2 پاک اسٹڈی کا، پریزیڈنٹ آف 1930 میٹنگ. الہ آباد کے موقع پہ جب 1930 میں میٹنگ ہوئی تو اس کی پریزیڈنسی جو تھی وہ علامہ اقبال صاحب نے کی تھی. علامہ اقبال صاحب اس میٹنگ کے پریزیڈنٹ تھے. علامہ اقبال از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویسچن نمبر 3 سر سید احمد خان اسٹارٹیڈ وچ موومنٹ. سر سید احمد خان نے جو تھی یہ علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی. ہی اسٹارٹیڈ علی گڑھ موومنٹ. اس طرح کویسچن نمبر 4 علامہ اقبال گیو این آئیڈیا آف. علامہ اقبال نے کس چیز کا آئیڈیا دیا تھا؟ علامہ اقبال نے آئیڈیا دیا تھا الہ آباد کے موقع پہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی جائے برٹش سے. سپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، یہ آئیڈیا انہوں نے دیا تھا. سپریٹ ہوم لینڈ از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویسچن نمبر 5 علامہ اقبال واز اپوائنٹڈ پروفیسر آف ڈیش ان اورینٹل کالج. علامہ اقبال جو تھے اورینٹل کالج میں 1899 میں، یہ ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھیں، 1899 میں اورینٹل کالج میں پروفیسر لگے. کس چیز کے؟ عربک کے لیکچر جو تھے یہ لگے تھے. اور اس طرح 1899 میں اس کی MA ڈگری بھی جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہوئی تھی. اچھا جی، کویسچن نمبر 6 کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان یہ گلزار احمد ہے. گلزار احمد صاحب از دی چیف جسٹس آف پاکستان ناؤ ڈیز. اور کویسچن نمبر 7 آئیڈیالوجی آف پاکستان مین. پاکستان کی آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کی آئیڈیالوجی کا جو مطلب ہے وہ سپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمہ. یہ دس از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویسچن نمبر 8 پاکستان ڈکلیئر 2019 از اے ایئر آف. پاکستان نے 2019 کے ایئر کو ابھی یہ اس میں کنفرم نہیں ہے کیونکہ صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے 2019 کے سال کو ایئر آف نرسنگ قرار دیا گیا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور چونکہ آئی تھنک میرے پوائنٹ آف ویو سے 2019 کو جو ہے اینٹی کرپشن کا سال قرار دیا گیا ہے. تو اینٹی کرپشن آپشن از کریکٹ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. لیکن ابھی اگر صدر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے ایئر آف نرسنگ بھی قرار دیا ہے. ابھی آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپشن میں کیا کیا تھا. اچھا جی، کویسچن نمبر 9 وچ ایئر ویز اسٹارٹیڈ فلائٹ آپریشن ٹو پاکستان آفٹر اے ڈیکیڈ. تو انگلینڈ ایئر ویز یا برٹش ایئر ویز نے جو تھا ہمارے ساتھ تعلق اس سلسلے میں منقطع کیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے ان کے ساتھ یہ تعلق ہمارا بحال ہوا ہے. تو برٹش ایئر لائنس کی پروازیں جو ہے شروع ہوئی ہے پاکستان کو. برٹش ایئر لائن از دی کریکٹ آپشن. اور اس طرح کویسچن نمبر 10 ڈیش پرسنٹ آف پیپل لیونگ ان سٹیز. اگر بات پاکستان کی اس کویسچن میں ہو رہی تھی تو پاکستان کی جو ہے 36.91% لوگ جو ہے پاکستان کے وہ سٹیز میں رہتے ہیں. اور اگر دنیا کی بات کی جائے تو ابھی ریسنٹلی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 54% لوگ جو ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں. لیکن پاکستان کی بات اگر ہو رہی ہے تو پھر 36.91 از دی کریکٹ آپشن. سر کویسچن نمبر 11 وچ پروونس واز سیپریٹڈ ان 1947. تو 1947 میں پنجاب اور بنگال کو علیحدہ کیا گیا تھا. سندھ اور ممبئی کو 1936 میں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا تھا. پنجاب اینڈ بنگال از دی کریکٹ آپشن. سر کویسچن نمبر 12 سر سید گیو دی آنسر آف ہندو پروپیگنڈا. ہندو پروپیگنڈا جو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ ایک تحریک تھی. اس کے متعلق آپ مزید خود پڑھ لیجیے گا. تو اس کا جواب سر سید احمد خان نے دیا تھا. تو سید احمد خان نے کس چیز کا جواب دیا تھا؟ ہندو پروپیگنڈے کا جواب جو تھا وہ سر سید احمد خان صاحب نے دیا تھا. کویسچن نمبر 13 دا لینڈ آف 5 ریور از پنجاب. پتہ ہوگا آپ لوگوں کو. کویسچن نمبر 14 ہندو مسلم یونٹی آفٹر ڈیش سیم ٹو بی امپاسبل. مسلمانوں اور ہندو کی جو یونٹی تھی، اتحاد تھا، یہ امپاسبل دکھائی دیا. کس چیز کے بعد؟ جب نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی 1928 میں. جب نہرو کی رپورٹ آئی تو اس سے لگا کہ اب جو ہے مزید مسلمان اور ہندو جو ہیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی کے جواب میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس پیش کیے. پھر الہ آباد کے موقع پہ میٹنگ ہوئی، اور الہ آباد کی میٹنگ میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ ابھی ہم کو ایک سپریٹ ہوم لینڈ کی ضرورت ہے. تو نہرو رپورٹ از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویسچن نمبر 15 پیس پائپ لائن جو ہے یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کو دوسرا نام دیا گیا ہے پیس پائپ لائن یا پاکستان ایران پیس پائپ لائن. اس پیس کو کہتے ہیں. دس از دی کریکٹ آپشن. اسلامیات کی MCQs میں جو سوال تھا، پہلا سوال
امت کو کس نے ایک قرات پر جمع کیا؟ تو امت کو ایک قرات پہ جمع کرنے والے صحابی جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ از دی کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 2، نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف رہتے تھے، کس لیے مصروف رہتے تھے؟ تو عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 3، حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، بنو امیہ از دی کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 4، بنی اسرائیل کا آخری نبی کون تھا؟ بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز دی لاسٹ میسنجر آف بنی اسرائیل۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 5، غزوہ خندق میں کون سا قبیلہ کفار سے ملا ہوا تھا؟ تو یہ آئی تھنک بنو قریظہ تھا، لیکن خیر اس کو آپ کنفرم کریں، بنو قریظہ جو تھا یہ غزوہ خندق میں کفار سے ملا ہوا تھا۔ اور کویسچن نمبر 6، ام المؤمنین کا ذکر کس سورہ میں؟ ام المؤمنین کا ذکر جو ہے سورہ احزاب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مبارک جو ہیں یہ امت کی مائیں قرار دی گئی ہے، اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ اس طرح کویسچن نمبر 7، ظلم عظیم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ شرک کرنا ہے، شرک از دی ظلم عظیم، بگیسٹ ظلم جو ہے یا کرولٹی، دس از شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کویسچن نمبر 8، مصارف زکوٰۃ کی کتنے مصارف ہیں؟ تو ٹوٹل جو ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، آپ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9، نظام کس وجہ سے تباہ ہوئے یا نظام کس وجہ سے تباہ ہوتے ہیں؟ ملکیں کس وجہ سے تباہ ہوئی؟ تو یہ ظلم اور ناانصافی سے نظام تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں نے خود دیکھا ہے کہ عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی روح ہے، تو جس معاشرے میں روح نہ ہو زندہ کیسے ہے؟ معاشرہ نہیں کہلاتا۔ تو ظلم سے جو ہے نظام تباہ ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ ایک اور اس سے ریلیٹڈ پوائنٹ اٹھائیں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے، تو فرعون جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن پھر بھی وہ تباہ نہ ہوئے، لیکن جس دن انہوں نے ظلم شروع کیا اور بنی اسرائیل میں بچوں کا قتل عام شروع ہوا، تو ظلم جو ہے یہ ایک بہت بڑی گندی چیز ہے، اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو ہے بالکل قابل معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ ظالم کو اللہ بہت جلد عبرتناک سزا دیتا ہے، تو اسی بیس پہ فرعون کو پھر تباہ کیا گیا۔ تو ظلم اور ناانصافی سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جنرل نالج کے جو کویسچنز ریپیٹ ہوئے ہیں، بگیسٹ سپلائر آف ویپنز ان دا ورلڈ از یو ایس اے۔ یو ایس اے امریکہ جو ہے پوری دنیا کو سب سے زیادہ ویپن سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 2، یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ 2020 کی اگر بات کی جائے تو 2020 میں مائک پومپیو تھے، لیکن ابھی ریسنٹلی یہ بھی آپ یاد رکھیں، ریسنٹلی جو ہے نیچے میں نے آپشن سی سے نیچے جو میں نے ڈسکرپشن اس کی دی ہوئی ہے، اینٹونیو جے بلنکن، this is being selected as a US secretary as sworn as in the 70۔ اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیں، مائک پومپیو جو تھے یہ 70ویں US سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے۔ ابھی اس کے بعد ریسنٹلی 26 جنوری 2021 کو جو اینٹونیو جے بلنکن سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ 71ویں 71 US سیکریٹری اسٹیٹ آف جنرل، US سیکریٹری اسٹیٹ قرار دیے گئے ہیں، اس نے سوان اٹھائی ہے۔ اچھا جی، لیکن 2020 کی بات ہو رہی ہے تو 2020 میں مائک پومپیو تھے، مائک پومپیو آپشن از دی کریکٹ آپشن، اور ابھی ریسنٹلی اینٹونیو جے بلنکن ہے۔ اچھا، کویسچن نمبر 3 جنرل نالج کا، نان پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کونسل 2021، تو یہ 2010 نان پرماننٹ ممبر ہیں۔ پاکستان 6 بار نان پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کا رہ چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2021 سے لے کے 2022 تک نان پرماننٹ ممبر جو ہے یہ انڈیا اس میں شامل ہیں، انڈیا اس میں آ رہا ہے، اور انڈیا تقریباً اب کے ساتھ 8ویں بار سلیکٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان 6 مرتبہ اور انڈیا کا یہ اب اس وقت جو چل رہا ہے یہ 8 بار، اور ابھی ریسنٹلی بھی انڈیا ہی ہے، تو انڈیا سے کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 4 جنرل نالج کا، فیفا ورلڈ کپ 2018 ونر فٹ بال ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے، تو فٹ بال ورلڈ کپ فرانس نے جیتا تھا، 2018 کا ورلڈ کپ فرانس نے جیتا تھا۔ اس طرح کویسچن نمبر 5، یو ایس اسٹاپڈ فنڈنگ ان 2022، تو WHO کو جو ہے انہوں نے فنڈنگ روک دی تھی، ابھی کورونا کے مسئلے میں انہوں نے WHO کو فنڈنگ روک دی تھی، WHO از دی کریکٹ آپشن۔ اس طرح کویسچن نمبر 6، ملٹری ٹک دی چارج آف گورنمنٹ، ابھی ریسنٹلی جو مارشل لا آیا ہے یہ میانمار میں ہے، ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میانمار میں ملٹری نے چارج سنبھال لیا ہے گورنمنٹ کا، تو میانمار از اے بیسٹ آپشن، کریکٹ آپشن۔ اس طرح عرب اور اسرائیل کے بیچ جو ریلیشن ہے اس پیس ایگریمنٹ کو ابراہم اکارڈ پیس ایگریمنٹ کہتے ہیں، دس واز اے کریکٹ آپشن۔ اور کویسچن نمبر 8، ورلڈز پاپولیٹڈ سٹی، ابھی ورلڈ پاپولیٹڈ سٹی جو ہے لاہور بھی اس میں آتا ہے، ابھی اس کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپشن میں کیا کیا تھا،
لیکن مجھے جو موصول ہوا ہے لوگوں نے لاہور لکھا ہوا ہے، تو ابھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8ویں نمبر پہ دنیا میں، تو 8ویں نمبر پہ لاہور نہیں ہے، یہ بھی کوئی اور ہے، تو یہ بھی آپ خود کنفرم کر لیے، کویسچن ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 9 کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں وہ پوچھ رہے ہیں %% آف ٹریڈ تھرو سی روٹس، زیادہ تر تجارت پوری دنیا میں جو ہے یہ سمندر کی تھرو ہوتی ہے، اور اراؤنڈ اباؤٹ 80% جو تجارت ہوتی ہیں وہ سی کے تھرو ہوتی ہے۔ لیکن ابھی یہ بھی کویسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کویسچن میں کیا دیا گیا تھا۔ نیچے اگر آپ دیکھیں، میں نے اس کے ساتھ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، اراؤنڈ 80% آف گلوبل ٹریڈ بائی والیوم کی اگر آپ بات کریں تو 80% گلوبل ٹریڈ سی کی تھرو ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اور 70% آف گلوبل ٹریڈ بائی ویلیو کی اگر بات کریں تو یہ 70% ہے۔ تو یہ بھی ابھی کویسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا تھا۔ اچھا جی، یہ کویسچنس تھے اسسٹنٹ کے پیپر کے، جو کل ہی ڈی سی آفس بنو کے لیے ایٹا کے تھرو لیا گیا ہے۔ یہ کویسچنس آپ کے ساتھ شیئر کیے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔